بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ نواز شریف کس طرح انڈین آفیشل سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور اس ملاقاتوں کو پاکستانی ادارے کیسے مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہماری ایجنسیوں کی نظر میں ہے کس طرح انڈیا کے ملٹری اتاشی سے نواز شریف کی خفیہ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا سین اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کس طرح تیزی دکھا کے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادارے آگے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جو پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اس اے پی سی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے کہ اب مولانا فضل الرحمان کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ادارے کیا کریں گے اس کے ساتھ، اور یہ اداروں کے اوپر جو ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور آگے یہ بھی بتائیں گے کہ مارچ میں جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تب تک پاکستان میں سیاسی نقشہ کیا بنے گا، تب کیا ہو سکتا ہے، کیا صدارتی نظام ہوگا، کیا وزیر اعظم کی حکومت ختم ہوگی، کیا اپوزیشن کا صفایا ہوگا، جیلوں کی رونقیں بڑھیں گی، یہ کیا ہوگا، یہ بھی ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملاقاتوں کے حوالے سے دیکھیں، سابقہ ویڈیوز میں بھی ہم کچھ ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ ثبوتوں سے بات کروں اور آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں نا، دلیل کے ساتھ پھر لوگوں کو ماننے کا بھی مزہ ہے، انسان کو منوانے کا بھی مزہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس کا بھی 2 دن پہلے بیان آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جہاں جہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں ہمیں علم ہے، یعنی انہوں نے اشارتاً بات کی کہ نواز شریف جس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈیٹیل سے، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے اور وقت آنے پر ہم بتائیں گے بھی۔ اس کے ساتھ شیخ رشید، مسلسل تیسری پریس کانفرنس شیخ رشید نے کی اور یہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں کہ نواز شریف مودی سے ملک سے باہر جا کے نیپال میں، کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقاتیں کی اور ان میں کیا کچھ ہوا یہ نواز شریف بتائے، اور وہ یہ بھی بتا رہے کہ ہم بتائیں گے کہ اب وہ انڈیا سے کس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ میں تیسرا ثبوت دے رہا ہوں، اس کے بعد اگلا ثبوت یہ ہے کہ ہارون الرشید جو سینئر جرنلسٹ ہے، ہارون الرشید، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کل یا پرسوں انڈیا کے ملٹری اتاشی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے جس فورم پہ بھی بلایا جائے، ملٹری اتاشی سے نواز شریف نے ملاقات کی ہے۔ اب دیکھیں اتنے ثبوت اور یہاں تک گیم چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ بھی آبزرو کریں نا، آپ دیکھیں کہ نواز شریف کون سا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، فوج کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے، خود کو این آر او لینے کے لیے اداروں کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس لیے باہر کہیں بھی کوئی یہ پاکستان کا کوئی بھی اس طرح کا پلان بے نقاب نہیں کریں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اب یہ چیزیں جب یہ ملاقاتیں سامنے آ رہی ہیں نا، جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، خود سازش کے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا بن رہے ہیں، جو را کا، انڈیا کا، موساد کا جو سیٹنگ ہے اس کے اندر یہ جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ نواز شریف یہ جو بولے نظر آ رہے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پرچی سے پڑھنے والا، یہ بہت تیز اور شاطر ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے کون سا پتا کب کھیلنا ہے اور اسی کے مطابق ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جو بھی ملک کا جب وزیر اعظم ہوتا ہے نا تو لازمی طور پر خفیہ راز اس کے پاس ہوتے ہیں، ادارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے راز آٹومیٹکلی اسی کے پاس تو ہونے، پاکستان کا بڑا ہوتا ہے نا پرائم منسٹر، اس سے بڑا تو عہدہ نہیں ہے پی ایم۔ تو ایک بندہ جب 3 دفعہ پرائم منسٹر اور وزیر اعظم رہا ہو تو اس کے پاس تو انبار ہوگا، تو لازمی طور پہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کے پاس راز تو ہوں گے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے، اور اسی لیے وہ اداروں کو، وہ بہت تیز شاطر ہے، وہ ایک ایک پتا کھیل رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اداروں کا کون سا ویک پوائنٹ ہے، کون سے میرے پاس راز ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک ہلکا سا شو بھی کیا، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ جو میزائل کے حوالے سے،
تو وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اب وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں چھوڑیں، ہمیں سیاست میں آنے دیں، کیسز ختم کریں، NRO ڈیل دیں، نہیں تو میں یہ مزید بیان کروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی کیے نہیں، لیکن یہ ملاقاتیں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں۔ دیکھیں نا وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو PDM ہے، یہ دیکھیں نا میثاق پاکستان جو APC بنائی ہے اس کا سربراہ بنا دیا مولانا فضل الرحمان۔ یہاں پہ میں ایک اور نقطے کی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں الیکٹڈ لوگ APC کے اندر بہت سارے موجود ہیں، نون لیگ کی بہت ساری پارلیمنٹ کے اندر نشستیں ہیں، اس کے ساتھ میں آپ کو بتا پیپلز پارٹی کی نشستیں ہیں، اور جو جماعتیں ہیں ان کے ووٹ ہیں، نشستیں ہیں، ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، لیکن نان الیکٹڈ بندہ فضل الرحمان کو کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کروں کہ کل جو جلسہ ہوا حکومت کے خلاف وہ بھی بری طرح ناکام ہوا، ایک گلی کے اندر، ایک سڑک کے اندر ہوا، چھوٹا سا جلسی کہہ لیں، بری طرح ناکام ہوا، اور اس میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا گیا۔ دیکھیں لسانی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر اب لڑانے کی تیاری، جاگ پنجابی جاگ۔ دیکھیں میں بات کروں گا کہ خواجہ سعد رفیق نے یہ نعرہ لگایا، اس ٹرائب مکمل کہا کہ جو پنجاب کی پگ کو پکڑا جا رہا ہے، یعنی آپ نوٹ کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچی۔ دیکھیں آپ وفاقی جماعت کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی۔ آپ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اینف اینڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ یہ قومیت کی بنیاد پر، یہ لسانیت کی بنیاد پر لڑانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان کا ایک نان الیکٹڈ بندے کو، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے، اس کو ہی اس کا سربراہی دینا اور نواز شریف کا دلوانا، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے مذہبی کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی سکت اوقات تو ہے نہیں کہ یہ اتنا کچھ کر لیں یا لانگ مارچ کر لیں، بندے بٹھا لیں۔ ان کو پتا ہے فضل الرحمان کے پاس مذہبی جماعت ہے اور اس کے ساتھ بندے بھی ہیں، مدارس کے لڑکے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے نہیں، اپنی مرضی سے جب اٹھائے گا اٹھیں گے، اس لیے اس کو پھر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کھل کے استعمال ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو اب اس کو سربراہ بنا دیا گیا، یعنی مذہبی لڑائی، ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات، آپ کو پتا ہے ہمارے ادارے نے بتایا کہ یہ ہونے جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو قتل کر کے یہ لڑائی پاکستان میں آگ کی جو خون کی ہولی کھیلنی تھی، آگ چلانی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے اداروں نے بہت اچھا ورک کیا، یہ روک لیا۔ اب فضل الرحمان کو دوبارہ یہ اس کھیل کے اندر لایا جا رہا ہے، تو وہ اس کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کل ملا کے میں نے ملاقاتیں بھی بتائیں، بیانیہ بھی بتایا، جو نواز شریف اداروں کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں، ٹوٹل بیانیہ انڈیا کا، وہ بھی اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کہ فوج اس طرح کرتی ہے، فوج ایسے کرتی ہے، ایجنسیاں ISI ایسے کرتی ہے، وہی نواز شریف کا ساری کے۔ اور پھر فضل الرحمان کو یہاں تک دینا، میں نے آپ کو بتا دیا، قومیت کا پتہ، لسانیت کا پتہ، پھر سب سے بڑھ کے مذہبی پتہ، تاکہ پاکستان کو لڑایا جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو سینٹ کے الیکشن میں اگر اکثریت ہوتی ہے PDA کی، اس کے بعد اپوزیشن کی چھٹی ہو جائے گی، تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کا میں جلدی 2 منٹ میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں جب مفتی ان کے جب والد صاحب ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد 1980 میں جب یہ سیاست میں آنے کے بعد ان کا فتویٰ جب انہوں نے دیا، تب یہ مشہور ہوئے۔ بینظیر کے خلاف انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عورت ملک کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی، تو یہ مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایک مزیدار تصویر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ فضل الرحمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بینظیر اوپر بیٹھی ہے، لوگ اوپر بیٹھے، فضل الرحمان صاحب نیچے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے بیٹھے۔ اس کے بعد ان کو ایک خارجہ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور ان کو جو ڈیزل کا پرمٹ دے دیا گیا، وہاں سے جو مشہور ہوئے یہ ڈیزل۔ تو یہ یہاں سے ان کے یہ سٹارٹ تھا سیاست کا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے بینظیر ہو، نواز شریف ہو، پرویز مشرف ہو، یہ ہر ایک کے ساتھ ملے، اور سب کو پتا ہے کیسے ملتے ہیں، تو ان کو وافر پیسہ اور سارے یہ چلتے رہے۔ اب عمران خان جب ان کو نہیں شامل کیا، اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے یہودی ایجنٹ ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل کو نہ ماننے میں سب سے بڑا سٹینڈ عمران خان کا ہے۔ وہ جب بھی بات انہوں نے کہا میں ان کو نہیں مانوں گا یہودیوں کو، یہ تو ان کو یہودی کہہ رہے تھے، لیکن خود ہی ایکسپوز ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان ANP کے رہنما کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ANP کے رہنما کہہ رہے تھے کہ اب اسرائیل کو ماننا چاہیے، دنیا چینج ہو رہی ہے، تو فضل الرحمان اس طرف جا رہے ہیں، تو جبکہ کہہ اس کو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کس طرح منافقت کی سیاست۔ اور اب پاکستان میں یہ جو انڈیا کا بیانیہ، ان کا ایجنڈا، آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہمارے ملکی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، ہماری ایجنسیوں کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھاتے ہیں، تو
तो आलमी एजेंसियां उनको उठा लेती हैं। जो भी बंदे पीटीएम देखें बाहर, यहां उनके पास कुछ होता नहीं, बाहर गाड़ियों में महल्लात में घूमते, तो नवाज शरीफ को भी उन्होंने ऐसे ही कैच कर लिया जैसे फजलुर रहमान को। जो बंदे मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ करते हैं, उनको आलमी एजेंसियां कैश करवा के मुल्क का लीडर बनवाना चाहती होती हैं। ये एक चीज है, तो ये एक फैक्टर है। वो तो आलमी एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है, इंडिया, रा, मुसाद, ये सारी गेम हो रही हैं। पाकिस्तानी ISI वाहिद, हमारी फौज, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत इनका मुकाबला कर रही है दुनिया में। ये सच और झूठ की लड़ाई, हक और बातिल की लड़ाई ये अब चल रही है। इसमें आपने किसका साथ देना है? ये चंद खानदानों का साथ देना है, या आपने 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियों का साथ देना है? इंडियन बयानिए के पीछे चलना है, या पाक आर्मी के बयानिए के पीछे चलना है, हमारे इदारों के बयानिए के पीछे चलना है? पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। देखिए, आपने कोशिश करनी है, सोशल मीडिया को मोर्चा बना लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जिस भी इदारे में है, आप आवाज उठाएं अपने इदारों के लिए, सच्चाई दुनिया को के सामने लेके आए, पाकिस्तानी कौम को बताएं। अगर चंद लोग भी इनके पीछे लगे ना, तो ये हमें दुख होगा, क्योंकि ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा है, एक एक चीज हो क्या रहा है। देखिए, आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें, आप लेके आए ना, हम आपके साथ होंगे। असल चीज की तरफ नहीं आना। जब इनको हाथ डला तो अपनी करप्शन बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए ये इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान को इन्होंने दांव पे लगा दिया है। जैसे जैसे देखिए, खेल मैं कहूंगा दिलचस्प सूरत-ए-हाल में दाखिल हो गया है, तो खतरनाक भी है, दिलचस्प भी है। यहां पे अब पाकिस्तानी नौजवानों के हाथों भागदौड़ है। आप लिख सकते हैं, लिखें, बोल सकते हैं, बोलें, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।